Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 9th, and today we will be discussing about the most important topic of this chapter, that is what makes the election in India democratic. یعنی کون سی ایسی چیز ہیں، کون سے ایسی پریکٹسز ہیں جس کی وجہ سے انڈیا میں جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ ڈیموکریٹک کہلائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ووٹر لسٹ کے بارے میں پڑھا تھا، ہم نے نامنیشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ کون سی چیز الیکشن کو ڈیموکریٹک بناتی ہے۔ جیسا کہ بچوں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جس دن الیکشن کی عمل ہوتی ہیں، جس دن جو پولنگ ڈے ہوتا ہے، یعنی جس دن ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا، چاہے ریڈیوز میں، چاہے اپنے ٹی ویز میں، یا ہم نیوز پیپرز میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو یہ الیکشن کی پروسیس جو تھی، جو یہ ووٹ ڈالنے کی عمل جو تھی، یہ انفیئر تھی، یہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تھی۔ انفیئر ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو غیر منصفانہ ہو، یعنی افواہ ایسی پھیلائی جاتی ہیں ان میڈیا کے تھرو کہ جو الیکشن ہوئے ہیں اٹ واز انفیئر، اٹ واز ناٹ فیئر۔ یا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جو ووٹر لسٹ تھا اس میں کئی ایسے لوگوں کا نام شامل تھا جو ووٹر لسٹ میں نہیں تھے، یا ایسے لوگوں کا نام نکالا گیا تھا جو پہلے سے ووٹر لسٹ میں تھے، بعد میں ان کو ہٹایا گیا تھا۔ یا ایسی افواہ بھی ہوتی ہیں کہ امیر گھرانے سے جو کینڈیڈیٹس میدان میں اترتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے، وہ لوگوں میں وہ پیسے بانٹ رہے ہیں، یا وہ لوگوں کو، غریب لوگوں کو رشوت دے کر ان کا ووٹ حاصل کرتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے جو پولنگ ڈے تھا اس میں ووٹرز کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، آپ فلانی پارٹی کو ووٹ ڈالو، آپ فلانی کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالو۔ تو اگر یہ ساری باتیں سچ ثابت ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہاں لگتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس کو ہم ڈیموکریٹک نہیں کہتے ہیں، کیونکہ بیٹا ہم ڈیموکریٹک الیکشن صرف اسی کو کہتے ہیں جس میں کوئی مال پریکٹسز نہیں ہو، جس میں بددیانتی نہیں ہو، جس میں جو غلطی کی وجہ سے جس میں کینڈیڈیٹ نے اپنی سیٹ حاصل کی ہو، اس کو ہم ڈیموکریٹک الیکشنز نہیں کہتے ہیں۔ کیا واقعی میں ایک پارٹی الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے تھرو الیکٹورل مال پریکٹسز، بددیانتی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، بائی یوزنگ انفیئر مینز، بائی یوزنگ انفیئر پریکٹسز؟ تو اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے، کون سی ایسی ایک عمل ہو سکتی ہے جس کو دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ الیکشنز جو ہیں یہ ڈیموکریٹک ہو سکتی ہیں؟ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے جو الیکشنز ہوتے ہیں جن میں ہم حصہ لیتے ہیں اپنا نمائندہ چننے کے لیے، اپنے نمائندے کا انتخاب کرنے کے لیے، ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی تنظیم ہے، کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشنز جو ہیں یہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو، یعنی ڈیموکریٹک الیکشنز ہو۔ اس کے لیے ہمیں جاننا ہوگا واٹ از الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن کیا ہے؟ الیکشن کمیشن ایک تنظیم ہوتی ہے، ایک کمیشن ہوتا ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، یعنی اس کا کوئی گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ سمپل لینگویج میں ہم کہیں گے الیکشن کمیشن ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ الیکشنز جو
होते हैं क्या ये वाकई में फेयर थे या नहीं थे। इसके लिए हमें जानना होगा कि इलेक्शंस जो होते हैं ये असल में ऐसी कौन सी बॉडी होती है जो इन इलेक्शंस को कंडक्ट कर दे। वी हैव टू लुक एट हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। द मेन पॉइंट इज दैट वी हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट दैट which body is conducting the elections. Fine. So इंडिया की बात अगर हम करेंगे, क्योंकि हम इंडिया का ही ज़्यादा पढ़ते हैं इसमें, इंडिया की बात अगर हम कहेंगे, जो ये elections होते हैं, it's conducted by a commission that is called as election commission. So अगर आपसे ये कहा जाए कि elections को कौन कंडक्ट करते हैं, इलेक्शंस को बेटा एक कमीशन कंडक्ट करती है, उस कमीशन का नाम होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है, जो इस कमीशन का हेड होता है, उसको हम इलेक्टोरल कमिश्नर कहते हैं। सो हु इज इलेक्टोरल कमिश्नर? ही इज द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। जो ये इलेक्शन कमिश्नर होता है, अब इसको कौन अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एक और क्वेश्चन सामने आए, अगर आपसे यह भी कहा जाए कि इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, या हम इंडिया का पढ़ते हैं तो हम ये कहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय ए प्रेसिडेंट। ठीक। जो ये इलेक्शन कमीशन होता है, जो ये बॉडी होती है जो इलेक्शंस को कंडक्ट करती हैं, ये बिल्कुल मुहतात, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं। यही इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस में तमाम जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि कैसे इलेक्शंस को कंडक्ट करे, कैसे इलेक्शंस को कंट्रोल करे। फ्रॉम द वेरी अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, इलेक्शन से शुरू होने से इलेक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट्स तक जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ये सारा काम किसका होता है? ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। यानी इलेक्शन कमीशन जो होता है, इट टेक्स डिसीजंस ऑन वेरी एस्पेक्ट्स ऑफ द कंडक्ट एंड कंट्रोल्स ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक। और इलेक्शन कमीशन जो कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, ज़ाब्ता इखलाक, ये कोड ऑफ कंडक्ट भी कौन इंप्लीमेंट करता है? ये भी इलेक्शन कमीशन ही इंप्लीमेंट करता है। और इलेक्शन कमीशन के पास इतने पावर्स होते हैं कि वो किसी भी कैंडिडेट को पनिशमेंट दे सकते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट इनको लगे कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स जो हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट्स को वायलेट करते हैं। सो इफ कैंडिडेट्स आर वायलेटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट, द रूल ऑफ कोड ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, द इलेक्शन कमीशन हैड एन अथॉरिटी टू पनिश दोज कैंडिडेट्स। फाइन। सो इसमें दूसरा फीचर आता है इलेक्शन कमीशन का। तीसरा हम देखेंगे, इलेक्शन पीरियड के दौरान ये जो इलेक्शन की जो पीरियड होती हैं, इसमें यही इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को भी ऑर्डर्स देते हैं कि आपको जो कि ज़रूरी हिदायत होती हैं, ये गवर्नमेंट को ज़रूरी हिदायत भी देते हैं कि कैसे आप अपने पावर्स को रोक सके, अपने पावर्स को चेक कर सके, ताकि गवर्नमेंट अपने पावर्स को मिसयूज नहीं करे, जिससे कि किसी पार्टी के इलेक्शंस में जीतने के चांसेस बढ़ जाए। सो Election Commission can order the government to follow some guidelines to prevent the use and misuse of governmental powers to enhance its chance to win elections. चौथा और इसमें आखिरी जो important feature होता है, जो election day होता है, on election day the government officials work under the control of EC and not the government. जो भी government officials होते हैं जिनको ड्यूटी दी जाती हैं इलेक्शन के दिन,
یہ سارے جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں یہ ان کے انڈر ہوتے ہیں, یہ بھی الیکشن کمیشن کے انڈر کنٹرول کرتے یا مطلب انڈر ہوتے ہیں. یہ بھی الیکشن کمیشن, ان کو بھی الیکشن کمیشن کنٹرول کرتا ہے, نہ کہ ان کا کنٹرول کن کے ہاتھوں میں ہو, گورنمنٹ کے ہاتھوں میں. ٹھیک. اس کے علاوہ اس میں ایک اور پوائنٹ بھی آتا ہے, پارٹیسپیشن آف پیپل. اس پوائنٹ کے ذریعے بھی ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ whether the elections are democratic or not. پارٹیسپیشن ہم لوگوں کی دیکھیں گے کہ الیکشن ڈے جب ختم ہوتا ہے تو ہم شام کو دیکھتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی شرح, ووٹرز کی شرح کتنی تھی, پرسنٹیج ہم نکالتے ہیں. سپوز اٹ 60%, 70%. اگر 70% ہوگی تو ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ whether the elections are democratic or not, کیونکہ ڈیموکریٹک الیکشنز میں لوگوں کا زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, خاص کر کے پور پیپلز میں, کیونکہ الیکشن ہی ایسی ایک پروسیس ہے, ایسا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ اپنے فریاد, اپنی جو ان کی بیسک ڈیمانڈز ہوتی ہیں, یہ الیکشنز کے ذریعے سے ہی ان ساری نیسسٹی, ساری نیڈ, ساری ڈیمانڈز کو فلفل کر سکتے ہیں. So that was all about whether the elections which are being conducted in India are democratic or not. So the most important role in this in this process is played by the Election Commission, that is an independent body. So it decides and it conducts and it controls the whole process of elections from date of announcement to the date of result. So that was all about today's topic. سو ہوپ کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.